بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قرآن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں سورۃ النور کی تفسیر۔ سورۃ النور وہ سورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کو فرمان جاری کیا تھا تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا علموا نساءکم سورۃ النور، کہ آپ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ اس سورت میں عفت، پاک دامنی کے احکام وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ستر و حجاب، پردے وغیرہ کے احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس سورت کا کرتے ہیں آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سورت ہے انزلناها، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها، اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح ہدایات، واضح آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ، اور اللہ کے دین کے سلسلے میں ان سے ذرا برابر بھی نرمی نہ برتی جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین، اور ان پر مؤمنین میں سے ایک گروہ عذاب کے موقع پر بطور گواہ موجود ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین، اور ان کو عذاب دیتے وقت، مومنین کو ان کو سزا دیتے وقت، ان پر حد جاری کرتے وقت مومنین کا ایک گروہ کو حاضر ہونا چاہیے، یعنی وہاں پر ان کی موجودگی میں ان پر حد جاری کی جانی چاہیے۔ یہ دو آیتیں تھیں سورۃ النور کی جو پہلے بیان کی گئی۔ اس میں جو حکم بیان کیا گیا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح شراب کی حرمت آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئی، اسی طرح زنا کی جو سزا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا، یعنی تدریجاً نازل ہوئی۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت نازل ہوئی واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ زنا کرنے والی عورتوں پر 4 گواہ لائے جائیں اور ان کو گھر میں رکھا جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی راہ ہموار کر دے، یعنی کوئی راستہ ان کے لیے نکالے، اور وہ راستہ سورۃ النور میں نکل آیا، اس طور پر کہ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ زنا کرنے والی مرد اور عورتوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے بعد حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو حکم ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہے، جن کی شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد بھی وہ اگر زنا والے فعل قبیح کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے رجم اور سنگساری کی سزا قرآن نے متعین کی۔ حدود اور تعزیر، اس سلسلے میں چند باتیں ہم جان لیں گے۔ حدود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حد متعین کی گئی ہے، شریعت نے جو حد متعین کی ہے اس کو حدود کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حدود شریعہ 5 ہیں: چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، شراب پینا اور زنا کرنا۔ آخر کی جو چیز ہے زنا کرنا، یہ ایک ایسی شنی اور ایسی خراب حرکت ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں اس کی اجازت ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، وہاں پر کسی کا نہ خاندان محفوظ ہے، نہ فیملی ٹری محفوظ ہے، نہ اور کوئی چیز محفوظ ہے، نہ کسی قریبی رشتہ دار کی عزت کی ناموس کی حفاظت ہے، نہ اور کسی کی حفاظت ہے، سب تباہ و برباد ہے۔ اور زنا ہونا بھی چاہیے، ایسی ہی زنا ایک ایسی خراب چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شریف انسان اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، اپنے گھر کی کسی عورت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ اس نے اس کی جان تک لے لی۔ یہ سب کیوں؟
آدمی، ایک شریف آدمی اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسا فعل قبیح ہے۔ اور یہ جو حکم ہے شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ ہی فرمایا تھا، خذوا عنی خذوا عنی، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جو شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم اور سنگسار کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، تو جو غیر شادی شدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگائے، اور جو شادی شدہ عورت تھی اس پر 100 اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اور ایک نقطہ کھل کے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر جہاں پر بھی دیکھا جائے تو وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا مرد کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو مخاطب کر کے کہا گیا تو عورتیں بھی اسی ضمن میں آ گئی۔ بعض موقع پر عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، جیسے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، لیکن مرد کو مقدم، اس کے بعد عورتوں کو۔ ان المسلمین والمسلمات، پہلے مسلمان مردوں کا ذکر ہے، اس کے بعد عورتوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اب چوری کی سزا میں دیکھیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت۔ لیکن زنا کے جب ذکر ہو رہا ہے، زنا کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اس میں پہلے مقدم کیا گیا زنا کرنے والی عورتوں کو، اس کے بعد مرد کو لایا گیا۔ یعنی عورت جس کی فطرت کو ہم نے پاک دامنی کے ساتھ بھر دیا تھا، جس کی فطرت میں ہم نے پاک دامنی رکھی تھی، جس کو ہم نے باحیا رکھا تھا، جس کی فطرت میں پاک دامنی تھی، اس سے یہ خراب فعل کا صدور ہونا یہ بہت قبیح اور بہت نامناسب بات ہے، اس لیے اس کو ذکر پہلے نمبر پر کیا گیا۔ اس کو اپنی نفس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اپنی فطرت کے مطابق، لیکن اس نے اسی کو پامال کر دیا۔ اور یہ جو حد وغیرہ اسلام میں متعین کیا گیا ہے وہ اسی لیے تاکہ ان سب واردات میں، زنا کی واردات میں کمی آ جائے۔ جو سیریز وغیرہ چلائی جاتی ہیں ہندوستان میں، خاص کر کرائم پیٹرول ہو یا اور کوئی ہو، اس میں آپ دیکھیں گے 100 میں سے 99 ایسے واقعات رہیں گے جس میں زنا سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد جا کر اس عورت کو قتل کر دیا گیا، یا اور کچھ قتل اور کچھ حادثہ اس عورت کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ جو شریعت نے حدود نافذ کیے ہیں، حدود متعین کیے ہیں، یہ اسی لیے تاکہ ان کی یہ جو واردات ہیں، زنا جیسے واردات کو پیش آنے میں، زنا جیسے واردات کے ہونے میں کمی آ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ حدود نافذ ہیں وہاں پر ایسے سب اعمال میں بہت کمی دیکھی گئی ہے۔ جہاں پر حدود کا سسٹم ہے وہاں پر ایسی سب چیزوں میں کمی ہے۔ تو یہ کن کے ذمے ہے حدود کو نافذ کرنا؟ یہ حاکم کے ذمے ہے۔ مسلم حاکم ہو، اسلامی حکومت ہو، دارالاسلام میں ہو، اس وقت ضروری ہے کہ یہ سب حدود نافذ کیے جائیں۔ اور جس جرم کی شریعت میں سزا اتنی سخت دی گئی ہے، اسی کے ثابت ہونے کے لیے اس کے شرائط بھی سخت رکھے گئے۔ ہر چیز کے لیے گواہی، ایک آدمی کی گواہی کافی یا 2 عورتوں کی گواہی کافی، چاند دیکھنا ہے 2 مردوں کی گواہی کافی، عورتیں ہیں تو 4 عورتوں کی گواہی کافی۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کے اوپر 4 گواہ لانے ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھی کیا تفصیلات ہے، کس طریقے سے قرآن مجید نے آگے اس کو بیان کیا ہے، اس سلسلے میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ سورۃ النور کی اسی دوسری آیت کو آپ دیکھیے، اس کے آخری ٹکڑا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو عذاب دیتے وقت مومنوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ ابتداً تو جب جرم معلوم ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سب کے سامنے کیا جائے، تاکہ سب کے سامنے جب ہوگا لوگوں کو معلوم ہوگا اور لوگ اس برائی سے بچنے والے بنیں گے۔ یہ اتنا قبیح اور اتنا خراب عمل ہے کہ اس کی سزا، شادی شدہ اگر کرتا ہے، شادی کرنے کے باوجود وہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم اور سنگسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں ہم نہیں ہیں تو ہم خود اس بات کا تصور کر لیں کہ جب اس کی شریعت میں سزا اتنی سخت مقرر کی گئی ہے تو ہمیں اس کو کس حد تک بچنا ضروری ہے اور کس طریقے سے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے قرآن مجید
تنقید کا انداز اور سخت ہو جاتا ہے سورۃ النور میں احکام کو بیان کرتے ہوئے۔ دوسرا حکم اس سلسلے میں کیا آ رہا ہے، کیا چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سننے ملیں گی۔ ضرور دیکھیے درس قرآن کی یہ پوری سورۃ النور کی سیریز، اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے عورتوں کو اس کی تعلیم دیا کرو۔ ضرور ہم اس پیغام کو اپنی عورتوں تک اور اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، پورے معاشرے میں قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس برائی سے دور رکھے اور ہم کو اس سے امن و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔